بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محنت کے بہت سارے فضائل ہم نے سنے ہوئے ہیں، آج ہم اس پہ بات تو نہیں کرنے جا رہے ہیں۔ اور ایک بات اور آج کل چلی بھی ہے، وہ بات کیا ہے؟ وہ ہے ورک سمارٹر ناٹ ہارڈر، ورک سمارٹ اینڈ ناٹ ہارڈ۔ یہ آج کل بڑی جو ہے نا بات چلی ہوئی ہے کہ آپ سمارٹ ورک کریں، آپ ہارڈ ورک نہ کریں۔ یہ بات اس میں کس حد تک صداقت ہے، اس کا انالیسس کرنا جو ہے بہت اہم ہے۔ اس وجہ سے اہم ہے کہ بعض لوگ کام تو کر رہے ہیں، دے آر بزی، بٹ دے آر ویسٹنگ دا ٹائم۔ بہت وقت گزر گیا مگر ڈیولپمنٹ بہت معمولی اور نہ ہونے کے برابر ہوئی، کوئی خاص ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، اس لیے کہ انہوں نے ایک نیا راستہ اختیار کیا۔ نیا راستہ کون سا تھا؟ ورک سمارٹ اینڈ ناٹ ہارڈ۔ آپ نے سمارٹ ورک کرنا ہے، آپ نے ہارڈ ورک نہیں کرنا۔ جتنے لوگ سمارٹ ورک کے اندر لگے ہوئے ہیں، بہت سال بیت جانے کے بعد بھی لگ بھگ وہیں کھڑے ہوتے ہیں، اور اس لیے وہاں کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کا انہوں نے ماٹو بنایا ہوا ہوتا ہے، اپنا نصب العین بنایا ہوا ہوتا ہے کہ ہم نے ورک ہارڈ نہیں کرنا۔ اس وجہ سے بہت سالوں کی محنت جو ہے وہ بھی ان کے حالات کے اندر تبدیلی لانے سے قاصر رہتی ہے، تبدیلی نہیں لا پاتی، بہت سالوں کی محنت بھی۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے سمارٹ ورک کے منفی اثرات کو زائل کرنے کے لیے بہت سارا ہارڈ ورک کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کیا عرض کیا ہے؟ اپنے سمارٹ ورک کے منفی اثرات کو زائل کرنے کے لیے بہت سارا ہارڈ ورک کر رہے ہوتے ہیں۔ کون کر رہا ہوتا ہے؟ جو کہتے تھے کہ آپ نے ہارڈ ورک نہیں کرنا، آپ نے سمارٹ ورک کرنا ہے۔ تو یہ بات جو ہے سمارٹ ورک کی آپشن، ہارڈ ورک سے انکار، یہ قطعاً کوئی عقل مندانہ فیصلہ نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں ہے۔ میں سمارٹ ورک کی اہمیت سے بھی انکاری نہیں ہوں، میں سمارٹ ورک کی اہمیت سے بھی انکاری نہیں ہوں، اور ہارڈ ورک کی اہمیت سے بھی انکاری نہیں ہوں۔ ہارڈ ورک کے بغیر سمارٹ ورک بھی نہیں ہو پاتا، اور ہارڈ ورک جو ہے ہر کسی کامیابی کی بیس ہوتی ہے۔ میرے مینٹور نے کہا تھا، ورک سمارٹ اینڈ ایز ہارڈ ایز یو کین وداؤٹ لوزنگ الرٹنس۔ آپ سمارٹ ورک کریں اور ہارڈ ورک پھر آپ اتنا سا کریں کہ جتنا ہارڈ ورک کرنے سے آپ اپنی الرٹنس جو ہے وہ آپ کی، تاکہ اس ہارڈ ورک کی نظر نہ ہو جائے۔ یہ الرٹنس کیسے ہارڈ ورک کی نظر ہو جاتی ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ بعض لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، محنت کر رہے ہوتے ہیں، محنتی لوگ ہوتے ہیں، بہت محنتی لوگ ہوتے ہیں، لیکن کچھ نیگیٹو ڈیولپمنٹس جو ہیں ان کے اراؤنڈ ٹیک پلیس ہو رہی ہوتی ہیں، کچھ منفی صورتحال پیدا ہو رہی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی غلط کام جو ہے، اور یہ چونکہ الرٹ نہیں ہوتے، یہ ایک کنواں کھودنے کے اندر لگے ہوئے ہیں، ایک ٹنل کھودنے کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور بالکل ان کو ہوش نہیں ہے کہ ان کے جو ہے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، ان کو بالکل ہوش نہیں ہے کہ ان کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ ان کی جو محنت کے جو فروٹس ہیں وہ کوئی اور لے جاتا ہے۔ somebody takes away the fruits of their hard work۔ یا کوئی ایسے مسائل پیدا ہو رہے ہوتے ہیں
کہ جو مسائل ان کی جو ترقی ہے وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے اور زندگی بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ کیسے ایک انسان کی صحت خراب ہو رہی ہے، وہ ہارڈ ورک کر رہا ہے، الرٹنس نہیں ہے، باخبر نہیں ہے کہ اس کی صحت خراب ہو رہی ہے، اور وہ اپنا میڈیکل چیک اپ نہیں کراتا، اور پھر نتیجتاً کوئی ڈیزیز ہے جو بڑی سویئر قسم کی ڈیزیز ہے، وہ ڈیولپ ہوتی رہتی ہے، اور جب ایک انسان ڈاکٹر کے ہاں جاتا ہے اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، اور ایک انسان کی جو ہیلتھ ہے وہ ریکور ہونے کی وہ اس قابل بھی نہیں رہتی۔ یہ ہوا، اب وہ انسان ہارڈ ورک تو کر رہا ہے، لیکن اس کا جو ہارڈ ورک ہے اس کو کوئی خبر نہیں ہے کہ جو باقی جو دیگر معاملات ہیں میرے، وہ کس سمت کے اندر جا رہے ہیں۔ یا میں نے جیسے اور عرض کیا کہ کوئی طاق لگا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی جو ہے نا ٹھگ جو ہے وہ طاق لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ اب اس بندے کو میں نے لوٹنا ہے، اس کو روب کرنا ہے۔ وہ کسی طریقے سے انسان کا جو محنت ہوتی ہے، انسان کا جو برسوں کا ہارڈ ورک ہوتا ہے، اس کو وہ لوٹ کر کے چلا جاتا ہے۔ ایک انسان کے برسوں کا ہارڈ ورک جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ دیکھیے گا، برسوں کا ہارڈ ورک ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں ہارڈ ورک کی اہمیت بے پناہ ہے، لیکن ہارڈ ورک کرنے والے جو ہیں ان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بھئی ہارڈ ورک لون جو ہے وہ کافی نہیں ہے۔ وہ ہمیں جو ہے وہ کیا کرنا ہے کہ ہمیں باخبر رہنا ہے، ہمیں الرٹ رہنا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے، میری ہیلتھ کیسی جا رہی ہے، پھر ایک اور چیز ہے، فیملی کے جو ممبرز ہیں، فیملی کے ممبرز کے ساتھ ایک انسان کے جو تعلقات ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایک انسان کا جو شریک حیات ہے، اس شریک حیات کے ساتھ ایک انسان کے تعلقات بہت خراب ہو جاتے ہیں، اور بڑی غلط سمت کے اندر جو ہے نا صورتحال چلی جاتی ہے۔ بعض اوقات بچے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، ایک انسان بچوں کی پراپر نگرانی نہیں کر پا رہا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ہارڈ ورک کرنا ہے، مجھے محنت کرنی، مجھے پیسے کمانے ہیں، مجھے مکان بنانا، مجھے یہ کرنا، مجھے وہ کرنا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ اولاد جو ہوتی ہے وہ ایک انسان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ ایک انسان بیرون ملک رہ رہا ہے، بہت سالوں سے رہ رہا ہے، اور وہاں سے اپنی نوکری کر رہا ہے، اپنے پیسے کما رہا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ جی میں گھر چلا رہا ہوں، ٹھیک ہے آپ گھر چلا رہے ہیں، میں محنت کر رہا ہوں، میں نے اپنا مکان بنانا، مستقبل بنانا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جی اب چونکہ فیملی اور بچوں کی نگرانی بالکل نہیں ہو رہی، ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بعض اوقات بہت کشیدہ ہو جاتے ہیں، بچے بہت غلط سمت کے اندر نکل جاتے ہیں، اور پھر اتنا دور نکل جاتے ہیں، فیملی ممبران میں سے کوئی ایک یا ایک سے زائد اتنا دور نکل جاتے ہیں کہ جو واپسی ہوتی ہے وہ بالکل ایک انسان کی ناممکن سی ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کا جو ہارڈ ورک ہے وہ ایک انسان کو قطعاً نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح کے ہارڈ ورک کو کہہ لیں کہ بالکل ناپسندیدگی سے نگاہ سے دیکھا جانا چاہیے۔ بھائی ٹھیک ہے، میں توازن قائم کروں گا، جو بہترین بات یہ ہے وہ یہ کہ میں بیلنس قائم کروں گا، اگر میں نے بیلنس قائم نہ کیا، مجھے اپنا کام کرنا ہے، ہارڈ ورک کرنا ہے، مجھے اپنی صحت کو توجہ دینی ہے، مجھے اپنے فیملی کے معاملات جو ہیں وہ اپنے فیملی ممبرز کو دیکھنا ہے کہ کون کس سمت میں جا رہا ہے، کس انسان کی ہیبٹس جو ہیں، عادات کس طرح کی ڈیولپ ہو رہی ہیں، ایک انسان کی کس طرح کی ان کی جو ذہنی نشو و نما ہے، ان کی جو تربیت ہے، اس کی ذمہ داریاں میں کسی اور کو منتقل نہیں کر سکتا۔ تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ایک انسان ہارڈ ورک کرنے والا ہے اس کو پتہ ہونی چاہیے۔ ہارڈ ورک ضرور کریں، لیکن یہ ہے کہ آپ زندگی کے اندر توازن رکھیں، اپنے آپ کو ٹائم دیں، اپنی صحت کو ٹائم دیں، بیگم بچوں کو ٹائم دیں، اللہ رسول نماز بھی پڑھیں، اور جو واک کریں اچھی، اور تھوڑے بہت جو سماجی تعلقات ہیں وہ بھی رکھیں، اور دیکھیں سوچیں کہ جی ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی۔ محض جو ہے ایک ہارڈ ورک کرتے رہنا، ایک کنواں کھودتے رہنا، ایک ٹنل جو ہے ایک سرنگ کھودنے میں ایک بالکل اس سے جیسے میں نے نظر ہی نہیں ہٹانی، میں نے اس کے اوپر لگا رہنا ہے، یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے، یہ جو قطعاً درست نہیں ہے۔